مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہمارے شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے، ماتم اور ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دینی کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی اور تمہاری وجہ سے مصیبت آئی۔ اسرائیل کا وجود اکھاڑنا پڑے گا۔ اچھا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انصاف مانگتا ہے وہ صرف ذلیل ہوگا۔ تلوار ہاتھ میں لو، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ العزیز فلسطین بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی، غزوہ ہند بھی ہوگا، غزوہ شام بھی۔ لیکن ایک سیکنڈ جائے نماز پر کھڑے ہو اور اللہ سے دعا کریں رو رو کہ میرے مالک آسانیاں فرما دے۔ یہ جذباتیت صرف خودکشی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں۔ بس ہوا نکل گئی۔ پورے غازہ میں نا اس وقت میتیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آئس کریم ٹرکس منگوائے گئے ہیں وہاں پہ غازہ کے اندر۔ اب آپ دیکھیں تکلیف کا اس سے بڑا منظر کیا ہوگا کہ بچوں کے لیے آئس کریم کے ٹرک آتے ہیں تو خوشی کا ٹائم ہے، وہ آئس کریم لے کے آتے ہیں، اور اب وہ آئس کریم کے ٹرک آ رہے ہیں اللہ رحم کرے میتوں کو رکھنے کے لیے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں تکلیف کا وہاں پہ حال۔ غازہ کے اسپتالوں میں کھانے اور آئس کریم کے فریجیٹیئرز جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہے لاشوں کو رکھنے کے لیے۔ اب اسرائیل کی جانب سے غازہ پہ بمباری جاری ہے، اور اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، 10,000 زیادہ زخمی موجود ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اسرائیل نے غازہ پہ حملہ کر کے پانی کی سپلائی بند کر دی ہے۔ UN یہ تو پرسوں کی بات ہے، اس کی ایسے فلسطینیوں کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ بنا۔ اس وقت 2 ملین لوگوں کو پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہیں ہے۔ فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا دل بہت دکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں سن رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیا جائے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کے فلسطین کی جانب جائیں گے اور یہودیوں سے لڑیں گے۔ ان سب کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخی واقعہ یاد کراتا ہوں۔ جب امریکنز نے افغان طالبان کے اوپر حملہ کیا افغانستان میں، تو پاکستان میں ایک طوفان برپا کر دیا گیا کچھ مولویوں کی جانب سے کہ اعلان جہاد ہو گیا ہے امریکہ کے خلاف، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو یہ صوفی محمد ٹائپ لوگ سوات والے جو تھے یہ لے کر افغانستان میں داخل ہو گئے۔ غیر تربیت یافتہ نوجوان، شہری نوجوان جن کے پاس نہ ہتھیار تھا، نہ تربیت تھی، نہ نظم تھا، نہ ڈسپلن تھا، نہ کمانڈ تھی، اور جن کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے کہاں جا رہے ہیں، صرف جوش، جذبہ، خوبصورت جذبہ، مگر اس کو ایکسپلائٹ کیا مولویوں نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اور ان کو لے کر افغانستان میں چلے گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت جب امریکن بمباری ہوئی تو صوفی محمد سب کو چھوڑ کر بھاگ کر واپس آ گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان افغانستان کے پہاڑوں میں شہید ہو گئے، جن کی لاشوں کے اور قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں گئے۔ اور کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ فلسطینی علاقوں پہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کا کہنا ہے کہ جی غازہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف 11 لاکھ لوگوں کو بے گھر کرنے کے اقدام کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف خان یونس میں حماس اور لبنانی مزاحمتی گروپ نے اسرائیل کی 3 گاڑیاں تباہ کی ہیں، اور موساد کے مطابق ان کے سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ زمینی کارروائی سے پرہیز کرے ورنہ غازہ 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ اب دوسری طرف لبنان کی جو مزاحمتی تحریک ہے حزب اللہ، اس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے خطے سے داعش کو ختم کیا گیا وہ یہی انجام اسرائیل کا ہونا ہے۔ نعروں کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، بلند و بان نعروں۔ جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے، افسوس سے میں کہوں گی، مجھے لگتا ہے کہ سب باتیں کرتے رہیں گے اور وہاں جو قیامت لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگی پر ڈھائی جا رہی ہے، اس کا مجھے اور آپ کو قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں جو حال ہے، اور وہ جیتے جاگتے وہ کہتے ہیں یہ سرد خانے بن گئے مردوں کے، اور کیونکہ وہاں بجلی نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، اور وہ لوگ کہاں جائیں گے، وہ کہاں گیں گے؟ وہ کدھر؟ جو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے آدھے غزہ کو خالی کرنا ہے، مطلب 1 ملین لوگوں کو بھی مطالبہ کیا، لیکن گراؤنڈ ایویژن جاری ہے، وہ کرنا شروع کر گئے۔ اب وہ کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم اسی طرح چپا چپا چھانیں گے حماس کے اہلکاروں کے لیے۔ اب دیکھیے یہ کام انہوں نے اپنے لیے بہت مشکل کر لیا، لیکن مشکل تو تب ہوتا ہے جب آپ سویلینز کو، جب آپ عام شہری کو تحفظ دینے کی کوشش کریں۔ اب امریکہ کہہ تو رہا ہے کہ ان کو شہری کو تحفظ دیں، کیونکہ وہ اور اس وقت کسی کی سنتے نہیں ہیں،
اور مجھے پتہ نہیں کہ وہ امریکہ کی بھی سنیں گے، مگر ان کا بھرپور اور بھرمار مطلب ہر قسم کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس خطے کو دوسرا شام یا یوکرین ہی سمجھ لیں۔ یورپ، انگلینڈ اور امریکہ مکمل طور پہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکن اسلحہ اور فوجی اس جنگ میں پہنچ چکے ہیں، اسرائیل کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ میں فرانس سمیت یورپین شہری بھی فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو برطانیہ نے بھی اپنے بڑے بیڑے اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ نے بھی لبنان میں حزب اللہ اور حماس کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو حزب اللہ نے واضح طور پہ اس جنگ میں حماس کی مدد کا اعلان کرنے کے ساتھ اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بھی بنایا۔ اسرائیل نے شام اور لیبنان اور فلسطین میں بیک وقت اہداف کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل کے لیے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ممالک کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجوں کو تو اب اس کی عادت ہو چکی ہے۔ عرب اسرائیل کی تمام جنگیں جو ہیں وہ اسرائیل نے ایک سے زیادہ ممالک کے ساتھ نہ صرف لڑیں بلکہ ہر بار کامیابی بھی ان کو ملی۔ ان کا جو اس وقت رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آپ لوگ باتیں کرتے رہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کریں گے، اور جتنا وقت گزر رہا ہے وہ کسی کے فیور میں نہیں ہے، خاص طور سے مظلوم کے فیور میں نہیں ہے۔ اب حماس کو ڈھونڈنے کی آڑ میں یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے اسرائیل نے آکیوپیشن کو آگے بڑھایا ہے، اس کو اور تجاوز کیا اپنی حدود سے۔ ہمارا کہنا تو ہے کہ 1967 کے بارڈرز پر ان کو واپس جانا چاہیے، اور جو مظالم وہ تب سے ڈھا رہے ہیں، مطلب روز آئے دن جو وہاں حالات ہوتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بارڈر کراسنگز میں ان کی روز توہین ہوتی ہے، اور جس طرح جیلوں میں پڑے ہیں بہت سارے فلسطینی، ہزاروں سے فلسطینی بغیر کسی قانون کے یا کسی قسم کی کارروائی کے یا شفافیت کے یا رول آف لاء کے اسرائیل کے جیلوں میں پڑے۔ تو وہاں ایک چیز ہوتی ہے امپیونٹی کہی جاتی ہے، جس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، نہ انٹرنیشنلی پوچھ گچھ ان سے ہو رہی ہے نہ کہیں اور، تو جواب دہی تو ان کی ہے نہیں جی۔ تو سیز فائر تو وہ تب کریں گے مجھے لگتا ہے جب تک وہ صفایا نہ کر دیں۔